آج سے 3 دن قبل 22 اپریل کو جموں اینڈ کشمیر کے پہلگام میں جو سانحہ پیش آیا اور انسانی خون سے جو ہولی کھیلی گئی، اس نے پورے ملک کے باشندوں کے دلوں کو زخمی کر دیا ہے۔ آج پورا ملک مغموم ہے، پورا ملک دکھی ہے اس خون کی ہولی پر جو وہاں انسانی خون کے ساتھ کھیلی گئی۔ جماعت اہل حدیث کے اس اسٹیج سے، مسجد چار مینار اہل حدیث کے اس ممبر سے، جماعت اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہوئے، بلکہ جمیع مسلمانان ہند کی نمائندگی کرتے ہوئے، ہم اس واردات اور اس دہشت گردانہ کارروائی کو کنڈم کرتے ہیں اور سخت سے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے مجرم ہیں انہیں جلد سے جلد گرفتار کر کے انہیں انجام تک، کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ دکھ کا معاملہ یہ، افسوس اس بات پہ ہے، دکھ اس بات پہ ہے، شرمندگی اس بات پہ ہے کہ ہمارے مذہب کا نام لے کر یہ حرکتیں کی گئی، ہمارے مذہب کا نام لے کر یہ حرکتیں کی گئی۔ اور سچ ہے کہ اسلام کو اگر سب سے زیادہ بدنام کیا ہے تو اسلام کا نام لینے والوں نے کیا ہے۔ معاف کیجیے میرے اس جملے پر، جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اگر حقیقی اسلام کو دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھ لو، اور حقیقی مسلمان کو دیکھنا ہو تو قبرستان میں دیکھ لو۔ حقیقی اسلام قرآن میں رہ گیا، میری اور آپ کی عملی زندگی میں نہ رہا۔ ہم دنیا والوں سے کہیں گے اسلام کیا ہے، دیکھنا چاہتے ہو مجھے نہ دیکھو، فلاں کو نہ دیکھو، عبداللہ کو نہ دیکھو، عبد الرحمن کو نہ دیکھو۔ آج عبداللہ عبد الرحمن اس قابل نہ رہے۔ اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، رب کے کلام قرآن مجید کو کھولو، قرآن پڑھو۔ قرآن جو کہتا ہے وہ اسلام ہے، میں جو کرتا ہوں وہ اسلام نہیں، آپ جو کرتے ہیں وہ اسلام نہیں، قرآن جو کہتا ہے وہ اسلام ہے۔ اسی لیے اس درندگی کا مظاہرہ کرنے والے، یہ درندگی کا مظاہرہ کرنے والے، نہ وہ ہمارے مذہب کے نمائندے ہیں، نہ وہ ہماری قوم کے نمائندے ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم سب ان مظلوم، ہماری ہمدردیاں ان مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس حادثے میں اپنے عزیزوں کو کھویا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ ہے، اسلامک کیریکٹر وہ ہے جو کہ سید عادل حسین نے پیش کیا۔ جو سید عادل حسین نے جو کیریکٹر پیش کیا وہ اسلام ہے کہ غیر مسلمین کی جان بچاتے بچاتے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، خود شہید ہو گیا۔ اسلام کیا ہے؟ جو کشمیری نوجوان نزاکت علی نے جو کردار پیش کیا اور جس کو آج تک کشمیر سے لوٹے ہوئے غیر مسلم بھائی اس کو خراج تحسین پیش کر رہے کہ اس بندے نے کئی غیر مسلموں کی جان بچائی، اپنی جان پہ کھیل کی۔ کشمیریوں نے اپنے گھر کھول دیے ان کے لیے، مہمانوں کے طور پہ ان کا استقبال کیا۔ کشمیری مسلمانوں نے اپنی مسجدیں کھول دی، مسجدوں میں ان کو پناہ دی۔ یہ ہے اسلام۔ ہم ہندوستانی مسلمان دکھ کی اس گھڑی میں ملک کے ساتھ کھڑا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، ظالم سے کوئی ہمدردی نہیں، ظالم سے کوئی ہمدردی نہیں۔ بالکل اسلام ان سب درندگی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام عدل کا مذہب ہے، انصاف کا مذہب ہے، رحمت کا مذہب ہے، ہمدردی کا مذہب ہے، خیر خواہی کا مذہب ہے۔ ہم سبھی ملک کے باشندوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ صبر کا وقت ہے، تحمل سے کام لینے کا وقت ہے۔ سوشل میڈیا پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ خانہ جنگی کا ماحول بنے، نہیں، تحمل سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور ہم سب کو ایک بن کر دشمنوں کی سازش کو ناکام کرنا ہے۔ لہٰذا اخوت، بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے صبر ضروری ہے، تحمل ضروری ہے، اور ہم سب مل کر ایسے فتنوں کا مقابلہ کریں تاکہ آئندہ سے اس طرح کا کوئی سانحہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ہمارے ملک کو بلکہ اللہ تعالیٰ امن و ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ظلم جہاں ہو رہا ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو رہا ہو یا جہاں ہو رہا ہو، ظلم ہے، ہم ظلم کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ظالم کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ رب العزت ہم سب کو
آپ سب کو ملک کی امن و سلامتی میں اپنا مثبت رول اور مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔